بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا۔ اس کے امیر بنائے جانے پر لوگوں نے اعتراض کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا، اور اللہ کی قسم وہ زید رضی اللہ عنہ امرات کے مستحق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ اب ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ایک جعفر شناس میرے جہاں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں تشریف رکھتے تھے، اور اسامہ بن زید اور زید بن حارث ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ منہ اور جسم کا سارا حصہ قدموں کے سوا چھپا ہوا تھا۔ اس قیافہ شناس نے کہا کہ یہ پاؤں باز سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یعنی باپ بیٹے کے ہیں۔ قیافہ شناس نے پھر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس انداز پر بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی واقعہ بیان فرمایا۔ قریش عورتوں کے معاملے کی وجہ سے بہت رنجیدہ تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ آپس میں کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے سوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عزیز ہیں، اس عورت کی سفارش کے لیے اور کون جرأت کر سکتا ہے؟ میں نے ظاہری سے مخزومہ کی حدیث پوچھی تو وہ مجھ پر بہت غصے ہو گئے۔ میں نے اس پر سفیان سے کہا تو پھر آپ کسی اور ذریعے سے اس حدیث کی روایت نہیں کرتے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایوب بن موسیٰ کی لکھی ہوئی ایک کتاب میں نے یہ حدیث دیکھی۔ وہ ظاہری سے روایت کرتے تھے، وہ عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ بنی مخزومہ کی ایک عورت چوری کر لی تھی۔ قریش نے اپنی مجلس میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کی سفارش کے لیے کون جا سکتا ہے؟ کوئی اس کی جرأت نہیں کر سکتا۔ آخر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے سفارش کی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ اگر آج فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دن ایک شخص کو مسجد میں دیکھا کہ اپنا کپڑا ایک کونے میں پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، دیکھو یہ کون صاحب ہیں، کاش یہ میرے قریب ہوتے۔ ایک شخص نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ انہیں نہیں پہچانتے؟ یہ محمد بن اسامہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن دینار نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں سے زمین کھردنے لگے، پھر بولے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو یقیناً آپ ان سے محبت فرماتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ لاتے اور فرماتے، اے اللہ تو انہیں اپنا محبوب بنا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حجاج بن اجامنہ بن ام اجمان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ نماز میں انہوں نے رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں ادا کیا۔ اجامنہ ابن ام جامنہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ اجامنہ رضی اللہ عنہ قبیلہ انصار کے ایک فرد تھے۔
تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر تھے کہ حجاج بن اجمنہ مسجد کے اندر آئے، نہ انہوں نے رکوع پوری طرح ادا کیا تھا اور نہ سجدہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو۔ پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا حجاج بن اجامنہ ابن ام جامنہ ہیں۔ اس پر آپ نے کہا اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت عزیز رکھتے۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسامہ رضی اللہ عنہ اور ام اجامنہ رضی اللہ عنہا کی تمام اولاد سے محبت کا ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا اور ان سے سلیمان نے کہ ام اجامنہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو جب بھی کوئی شخص کوئی خواب دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کرتا۔ میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں۔ میں ان دنوں کنوارا تھا اور نو عمر بھی تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتا تھا تو میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا کہ مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بلدار کنویں کی طرح پیچ در پیچ تھی، کنویں ہی کی طرح اس کے بھی دو کنارے تھے، اور اس کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی کہنے لگا دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، دوزخ سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد مجھ سے ایک دوسرے فرشتے کی ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خوف نہ خا۔ میں نے اپنا یہ خواب حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا۔ حضرت حفصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، کاش رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتا۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ اس کے بعد رات میں بہت کم سویا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا عبداللہ نیک آدمی ہے۔ میں جب شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس پر میں نے عرض کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ کوئی نیک ساتھی مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عنایت فرمایا۔ انہوں نے دریافت کیا تمہارا وطن کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کوفہ ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے جہاں ابن ام عبدہ صاحب الجان صاحب صدا محترہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں ہیں؟ کیا تمہارے جہاں وہ نہیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شیطان سے پناہ دے چکا ہے کہ وہ انہیں کبھی غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا؟ مراد عمار رضی اللہ عنہ سے تھی۔ کیا تم میں وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہت سے بیدوں کے حامل ہیں؟
جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد انہوں نے دریافت فرمایا، عبداللہ رضی اللہ عنہ آیت واللیل اذا یغشی کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں؟ میں انہیں پڑھ کر سنائی کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، اس پر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بھی مجھے بھی اسی طرح یاد کرایا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ثواب کی نیت سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔